یہ کنٹینر شانٹینر کچھ نہیں ہے. ہم پٹھانوں کو 11-12 بارڈر ہم کراس کر کے اٹلی جرمنی ادھر جاتے, یہ کنٹینر ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ یہ سارا بولتے ہیں عمران خان کو کھولو کھولو, میں بولتا ہوں پہلا میں پھر سارا تم لوگ میرے ساتھ جاؤ. ابھی ابھی اڈیالہ روڈ میں بیٹھنا ہے جیل کے ساتھ. منگو انشاءاللہ دادا کا کوچ رہا بشی او کوچ رہا نشی نو منگا ڈیلا جیل تم تیشو کوش چاویری ان پختانو ورزو اول تا ڈیلی جناب انشاءاللہ حضور رخلاصو زبردستی بھی رخلاصو منگ دی عمران خان سرا ہر قسم قربانی کو. ہماری تو پوری امید ہے کیونکہ جس طرح یہ عواموں کا سمندر آیا ہوا ہے, جو کہ بھی کیسے ابھی لوگ آ رہے وہ بہت زیادہ لوگ ہیں. انشاءاللہ اگر اس کے بعد نہیں ہوا تو ہم اپنے قائدین کا اشارہ کریں گے لاہور میں, تو جدھر بھی ہو ہم پہنچیں گے. یہ کمبو سے پوچھ لیں, کمبو سے پوچھ لیں, مطلب آپ کو یقین نہیں ہے؟ ہم عمران خان کی آواز پہ نکل سکتے ہیں لیکن آگے کمبے ہم نے اسی لیے رکھے ہیں کہ آپ اس سے آگے جو کیس چلانا ہے جو بھی کرنا ہے وہ تو کمبو نے کرنا ہے. ہم نے اسمبلی میں انہوں کو بھیجا ہے. ولی چې د عوامو اعتماد دا په عمران خان دی, چې د عوامو اعتماد په چا وي هغه کس ملک چلولی شي. په دوی باندې د عوامو اعتماد هم نشته, د بار ملکونو اعتماد هم پې نشته. دوی اعتماد خپل ختم کړی دی. ہم جب ادھر آئے تھے ادھر سے نکلے تو ہم نے تو یہ سوچا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر ایک اچھا سا جگہ دیا ہوگا. جب ادھر پہنچے کم از کم 2 کلومیٹر موٹر وے سے ہم پیدل ادھر پہنچے, بہت تکلیف پہنچی, ہم بہت ذلیل ہو گئے ادھر پہنچتے. کیا وجہ ہے کہ حکومت اتنی گھبرائی ہوئی, آپ کے آنے کے لیے راستے بند کر دیے گئے تھے, کنٹینر لگا دیا گیا تھا, اور جو بھی کارکن تھا ان کو جلسگاہ تک نہ آنے دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی نواز شریف, مریم نواز, جو بھی عمران خان کے خلاف ہے وہ لوگ صبح اٹھتے شام اٹھتے عمران خان کی نام سنتے ہی وہ لوگ ڈر جاتے. وہ اتنے ڈرے ہوئے کہ اس کو ان کے نام سے ڈرتے. وہ بیچارہ تو ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہے, اور ان لوگوں کو ان کی عوام سے, ان کے جو 28 سالہ بچے اس سے بھی ابھی تک ڈرے ہوئے. تو کیا کہتے ہیں کہ اس جلسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو آزادی مل جائے گی, کہ وہ جلسے کریں گے, جلوسے کریں گے, عمران خان کو رہا کر لیں گے؟ ہماری تو پوری امید ہے کیونکہ جس طرح یہ عواموں کا سمندر آیا ہوا ہے, جو کہ بھی کیسے ابھی لوگ آ رہے وہ بہت زیادہ لوگ ہیں. انشاءاللہ اگر اس کے بعد نہیں ہوا تو ہم اپنے قائدین کا اشارہ کریں گے لاہور میں, تو جدھر بھی ہو ہم پہنچیں گے. بہت بہت شکریہ. والله ډېر تکلیفونه او تدریج په عذاب شنو, لارې بندې کړې وي, هغې باوجود داسې نورو لارو راتاو شنو. خو عمران خان سره مینه ده, خامخا راتللو, خو بیخي دا سړکونه بند کړي وي او هوایي راتګ به موږ راتللو, خو دې جلسې ته مې انشاءالله ځان نه رساوه او ډېر په خوشحالۍ سره ډېر په مینه موږ راتللو. نو څه وایي چې نن دا جلسه وشوله, نن بعد عمران خان رها شي؟ منگو انشاءاللہ دادا کا کوچ رہا بشی او کوچ رہا نشی نو منگا ڈیلا جیل تم تیشو کوش چاویری ان پختانو ورزو اول تا ڈیلی جناب انشاءاللہ حضور رخلاصو زبردستی بھی رخلاصو. منگ دی عمران خان سرا ہر قسم قربانی کو وہ مال حال سر ہر قسم کی قربانی کی انشاءاللہ عمران خان چراری خان کو دینا با بیا جلسہ کو غیر جلسہ با کو او اس میں انشاءاللہ جلسہ نہ ختم ہو زبا ڈیلی جیل تا وہ عمران خان را رہی دو منگ پکار دی او ډیر خامخم پکار دي چې اخلاص نشي. نو منګه ټول پښتانه خپي, منګ بل باچا نه منو, منګ وزیر اعظم نه منو, زمنګ وطن نه جوړیږي چې عمران خان راغلا شي, زمنګ وطن به جوړ شي. منګ ټول قبایل پسې خپي, منګه ټول جلسې ور پسې خپي, منګه ټول کې پیګه ور پسې خپي. نو موږ حکومت ته خاص کو, منګ د دې وزیر اعظمانو ته یو دی ادارو ته یو چې منګه زبردستۍ نه سوال په طریقم تاسو ته یو چې عمران خان را رها کوي. زمنګ خوښ دی, زمنګ مینه ده, زمنګ د زړه دیګر دی, منګه ور پسې خپي او ډیر زیات ور پسې خپي. ولی ته نن دې خلکو ته وګوره دا څومره مخلوق راغلی چې هدي نه معلومیږي په کم ځای کې دا خلک ولاړ دي او څوک ټلجتو کې راولوېدل, څوک خوږ شنو را روان دي, نور پېښور نه نور خلک را روان دي. خلک خفه دي. منګه د حکومت ته خواست کوو, د ادارو ته خواست کوو چې عمران خان را خوشي کا مهرباني به بڑه مهرباني به او کنه پاکستان به وران شي, پاکستان به خراب شي, پاکستان به ذلیل شي. نو منګه د ادارو ته یو چې عمران خان راخلاص کړي, عمران خان راخلاص کړي. منګه ټول کې پکې عمران خان پسې خپي, بل پاکستان جوړیږي نو بل پاکستان ته امریکای غلامی کوي, اسرائیل غلامی کوي, تو روس غلامی کوي. نو عمران خان څه کوي؟ خاص غلامی نه مني, د غریبو خلکو مرګره دی, د ماشومانو مرګره دی, د غریبو خلکو سره مدد کوي. ټول ډیره مننه, جذبات ډیره مننه. تو آیا اس جلسے کے بعد عمران خان کی رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ کمبو سے پوچھ لیں, کمبو سے پوچھ لیں, مطلب آپ کو یقین نہیں ہے؟ ہم عمران خان کی آواز پہ نکل سکتے ہیں لیکن آگے کمبے ہم نے اسی لیے رکھے ہیں کہ آپ ان سے آگے جو کیس چلانا ہے جو بھی کرنا ہے وہ تو کمبو نے کرنا ہے. ہم نے اسمبلی میں انہوں کو بھیجا. بہت بہت شکریہ. آپ کی باتوں میں بہت درد ہے, میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن آخری پیغام مریم صاحبہ کو کیا پیغام دینا چاہو گے آج کے جلسے کے حوالے سے؟ مریم کا پاپا چور ہے. انتہا کر دی عمران خان سے محبت کی, ہاتھوں میں پکچر, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بس آج میں کہنا چاہتا ہوں 8 ستمبر کو اس وطن کے غداروں کو, منافقوں کو
اور ضمیر فروشوں کو کہ آگے دیکھ لو، اتنے مشکل ترین راستوں سے گزر کے ہم لوگ فیصل آباد سے ادھر پہنچے ہیں۔ آگے دیکھو اس قوم کا جنون دیکھو، ہم کم از کم 10 کلومیٹر پیدل جگہ جگہ پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، اے منافقوں 10 کلومیٹر پیدل ہم چل کے آئے ہیں، اور آگے سے عوام کا جنون دیکھو، اور تم سمجھ جاؤ کہ یہ عوام صرف ایک بات مانگتی ہے، وہ ہے میرا لیڈر عمران خان۔ ہم صرف اور صرف جس وقت ادھر آئے ہیں تو عمران خان کے لیے آئے ہیں، اس کو رہا کرو، اس کی رہائی اس امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں اس کو اندر کیا، کیا اس کا قصور ہے کہ وہ عوام سے محبت کرتا ہے اور عوام خان سے محبت کرتی ہے۔ کیا کہتے ہو کہ مریم صاحبہ نے جو مشکلات کھڑی کر دی ہے ان مشکلات کو آپ لوگوں نے کراس کر کے یہاں تک آئے ہو، مریم صاحبہ کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ مریم صاحبہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، تم نے جلسے کی اجازت دی بھی اتنی مشکل جگہ پہ، اتنی اونچی نیچی دشوار گزار جگہ، اتنی تنگ جگہ پہ، مگر یہ تم نے جو کرنا تھا کیا۔ اب تم ادھر عوام کا اپنے بندے بھیجو، اپنے سی آئی ڈی کے بندے بھیجو، اپنے انٹیلیجنس کے بندے بھیجو، اور عوام کا جنون دیکھو اور عوام کی گنتی کرو گے عوام کتنی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس جلسے کے بعد عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی؟ سر عمران خان باہر آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت عمران خان کو اندر روک نہیں سکتی۔ عمران خان پاکستان کا لیڈر نہیں، عمران خان عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ عمران خان کو عالم اسلام چاہتا ہے، عمران خان کو پوری دنیا چاہتی ہے، یہ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ گوہاٹ سے آیا ہوں، دوسرا دن ہے، گھر میں پتہ نہیں کیا عمران خان پیچھے آیا ہے۔ یہ سارا بولتے ہیں عمران خان کو کھولو کھولو، میں بولتا ہوں پہلا میں پھر سارا تم لوگ میرے ساتھ جاؤ، ابھی ابھی اڈیالہ روڈ میں بیٹھنا ہے جیل کے ساتھ، میرا سلو اس پہ قربان ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں میں اس کا وہ کیا بولتے ہیں میں اس کا قربان ہوں۔ آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں آپ یہاں 2 دن سے ہیں؟ ہاں 2 دن سے آیا ادھر، یہ اتنی محبت کیوں؟ بس اس کے ساتھ پیار ہے، وہ بولے چھی ادھر سے مت جاؤ، میں نہیں جاتا ہوں۔ تو یہاں کا آج کا جلسہ لوگ کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں بولتا ہوں یہ کم ہے، اس سے زیادہ آئیں گے۔ یہ بولے اڈیالہ جیل کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس کو رہا کرو، اس پیچھے میں بولتا ہوں میں گھر سے نکالوں، کدھر سے میرے کو مرگ چاہیے کہ نا عمران خان کو رہا کرنے۔ ہاں جاج بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ کنٹینر شانٹینر کچھ نہیں ہے، ہم پٹھانوں کو 11-12 بارڈر ہم کراس کر کے اٹلی جرمنی ادھر جاتے، یہ کنٹینر ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ اس سے اور لگاؤ اور دیواریں پکا کر ہم جائیں گے عمران خان کے لیے جان۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو تو میں ویلکم کروں گا، آپ ہمارے جلسہ میں آئے لوگوں کو انٹرویو لے رہے ہو، لیکن آپ لوگوں سے ہمارا ریکویسٹ ہے جس جلسہ گاہ میں جتنا جو لوگ آئے کو سارے ویڈیو کو اپنا ٹی وی پہ چلاؤ، اپنا چینل پہ چلاؤ اور لوگوں کو دکھاؤ، کیونکہ یہ خان کا محبت ہے۔ ہم یہاں آئیں گے، 2 بار انہوں نے NOC منسوخ کیا لیکن NOC کچھ بھی نہیں ہے، اور خان صاحب نے ہر ٹائم پاسداری کا مقدمہ لڑا اور عوام کو کہہ رہا، جو عوام تو اس نے کہہ لیا تو جھگڑے مت کرو، اور جب بھی عدالت کو پیش لائے جائے گا اس فیصلے پہ عمل کریں گا، لیکن آپ کے ریکویسٹ ہے یہ سب لوگوں کو ویڈیو چلا جاؤ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں وزیرستان سے آیا ہوں، ہم بائی روڈ سی پیک کے تھرو پہ آئے ہوئے، سی پیک پہ 3 جگہ رکاوٹ تھی، اس کو عبور کر کے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں جلانی کے مقام پر۔ تو یقین تھا کہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے یہاں پہ؟ جلسہ عمران خان کا ہو، وہ بھی خان کے لیے، یقین نہ ہو، یقین نہیں، پوری امید تھی۔ اگر اب جلسہ تو ممکن ہو گیا ہے، جلسہ ممکن ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ اگر قیادت آپ کو حکم دے کہ اسلام آباد کی طرف نکل جائے عمران خان کی رہائی کے لیے، جو لوگ کارکن جو گرفتار ان کی رہائی کے لیے، آپ لوگ نکلیں گے؟ ہمیں قیادت ہمیں وہ نہ حکم نہ دے، کیونکہ ہم خان کے ورکر ہیں، ہم خان کو فالو کرتے، ہم قیادت کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ سنجرانی کے مقام پہ آپ جلسہ کر رہے ہو، اس کڈے میں کر رہے ہو نا، ہم اس کو کہتے کہ آپ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھتے، پھر آپ عوام دیکھتے، یہاں پہ ورکر دیکھتے، قیادت کو ہم فالو نہیں کرتے، ہم خان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹوٹل جو یہاں پہ کروڑ اتنا زیادہ نہیں ہے، کم سے کم زیادہ ہوگا 50,000 ہوگا، 70 ہوگا۔ اگر ہم اسلام آباد میں ہوتے تو کروڑ تقریباً 6-7 لاکھ میں ہوتی۔ زه خو وایم د مومند د پینډای نه راغلی یم او په لاره کې داسې رکاوټونه وو که نه، تقریبا 15 کیلومتره موږ پیدل مزل کړی دلته رارسېدلي، موږ په تقریبا په لاره کې 3 رکاوټونه وو، او دا خو سنجاني ده، که په لاهور کې ویم پیدل له تلو دا خو سنجاني ده، دا خو سنجاني نږدې ده 15 کیلومتره مزل. دا څه وجه ده حکومت ویریږي د پاکستان تحریک انصاف جلسو نه، یا دا وایي چې خلک راجمع شو نو عمران خان به رها شي؟ نو ته څه پیغام ورکوې حکومت ته؟
زه حکومت ته دا پیغام ورکوم چې د هوش نه کار واخلئ، عمران خان را خلاص کړئ. د عمران خان نه بغیر دا ملک څوک نشي چلولی، ولې چې د عوامو اعتماد دا په عمران خان دی. چې د عوامو اعتماد په چا وي هغه کس ملک چلولی شي. په دوی باندې د عوامو اعتماد هم نشته، د بار ملکونو اعتماد هم پرې نشته. دوی اعتماد خپل ختم کړی دی. د دوی نه ملک نه چلیږي، بغیر د عمران خان نه، د عمران خان نه بار کېدو نه د دوی دا ملک نه چلیږي. نو څه وایي چې نن دا کومه جلسه ده، نو تا یقین کړی، امید دی و چې دومره خلک به راجمع شي؟ امید مې دا کړی د دې نه ډېر به راځي، او څه په لارو کې دي لارې ټولې بندې دي، لارې ټولې رکاوټونه جوړ کړي دي. زه په خپله 15 کیلومتره پیدل راغلی.